عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے. خان صاحب اگر آج باہر نہیں ہے نا وہ اپنی وجہ سے ہیں. آپ کی اور خان صاحب کی آپس میں بحث بھی کسی معاملے میں. وہ دیکھیں جب آپ میڈیشن کر رہے ہیں نا تو وہ اٹ از پارٹ آف دی خان صاحب ایسے نیگوشیشن. تو تڑاک پہ بڑی جلدی آ جاتے ہیں, کچھ ہے کوئی نہیں, پھر ان کے ساتھ پھر ہم بھی آ جائیں گے. پاکستان از ابو ایوری باڈی اینڈ پاکستان کمز فرسٹ. خان صاحب کیوں نہیں مان؟ کلیش یہ ہے, کوئی پرسنالٹی کا کلیش نہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ یہ وار مزید لمبی ہو. میں آپ کی اس تھیسی سے 100% اگری کرتا ہوں. ایران جو آئل بیچ رہا ہے وہ ڈالر میں نہیں بیچ رہا, وہ چائنیز کرنسی میں بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کا افیکٹ بھی امریکہ کو ہوتا ہے. تو اگر $30 پر بیرل بڑھا ہے تو ایران $30 چائنا سے بھی تو ایکسٹرا کما رہا ہے نا. پاکستان کے اپنے اندر لوگ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں, باہر والا کیوں آ کے لگائے گا؟ کیا پرابلم ہے؟ کہ ہماری جو بیوکریسی ہے, دوسرا جو ہماری نئی جنریشن ہے نا سست اور لیزی ہو چکی ہے نا, ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ جی زندگی ایک خواب ہے اور خواب کی طرح ہم نے جینی ہے. پاکستانی اور بنگلہ دیش کو دیکھیں تو تقریباً ایوری 5th پرسن ان بنگلہ دیش وہ کہے گا کہ جی نہیں مجھے اپنے ملک میں ہی رہنا ہے, جبکہ پاکستان میں آپ کو وہ ایسا نہیں ملے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز کی نئی ایپیسوڈ. میں ہوں عمر بشیر. ناظرین, دنیا میں جب بھی ترقی اور کامیابی کی بات ہوگی تو تنویر احمد صاحب کا نام لیے بغیر وہ بات مکمل نہیں ہو سکتی. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بڑے باتیں ہوئیں, تو جب عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہوگی تو وہ بھی تنویر احمد صاحب کے نام لیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جنگ چل رہی ہے, ایران, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان. اس تباہی سے, ڈیوسٹیشن سے پوری دنیا پر امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو پاکستان کے اس حالات میں امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو جب یہ ڈسکشن ہوگی تو اس میں بھی تنویر احمد صاحب کا نام لیے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ہوئی, اور یہ خود امریکہ میں رہتے ہیں اور ترقی اور کامیابی کا ایک بڑا نام ہے. پاکستان سے گئے اور وہاں پر جا کے ایک بڑی امپائر کھڑی کی. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں وہ موجود ہیں, آپ سب ان کی باتیں سنیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. سر پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑا وقت نکالا, بڑی مصروفیت ہے آپ کی مجھے پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پہ آئے تو میں اور جی این این سر آپ کا انتہائی مشکور ہے. It's my pleasure to be here. سر شیل وی اسٹارٹ. اور میں بلکہ لوگ بڑے عجیب و غریب سوال بڑی بڑی منطق سے کرتے ہیں سر. میں ایک عام سا سوال شروع یہاں سے کروں گا, سیدھا سیدھا آپ کے سامنے رکھ کر. ایوری ون نوز اباؤٹ یور ہسٹری کہ آپ پاکستان سے, سیالکوٹ سے وہاں امریکہ گئے اور ایک بڑا نام آپ نے پیدا کیا. سر اتنی بڑی کامیابی, اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں کہ آپ کی ابھی نیٹ ورتھ کتنی ہے, اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. نہیں, یہ میں تھوڑا سا اس چیز کو اوائڈ کروں گا کہ اچھا, وہ کیوں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے نا انسان کو اپنی اگر کچھ چیز بتانی چاہیے, وہ دکھانی چاہیے. آپ کا اپنا ایک کیریکٹر ہے, ایک آپ کا اخلاق ہے, آپ کی ایک اچیومنٹس ہے, وہ دکھائے. پیسے سے کیا ہوتا ہے, آج ہے آپ کے پاس کل نہیں ہے. پیسہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھی آ جاتا ہے جو, لیکن میں اس چیز کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ جو عزت دی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم اس عزت پہ بات کریں, اپنی اچیومنٹس پہ بات کریں, کیسے ہم چلے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا, میری لائف میں کون کون سے لوگ آئے, کیا کیا واقعات ہوئے, تو اس سے پہ مزہ آتا ہے. چلیں اس طرح کرتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. اچھا, جب آپ امریکہ جا رہے تھے, میں نے آپ کی ساری پوڈ کاسٹ اور ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ جب امریکہ جا رہے تھے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یار میں وہاں پہ جا کے اتنا سکسیزفل ہو جاؤں گا کہ اتنی ورتھ یا اتنی دولت کما لوں گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان سے لوگ مڈل ایسٹ جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, وہ یہی سوچ کے جاتے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی حاصل کرنی ہے ہم نے. تو جب آپ ہی جا رہے تھے آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد بھی جانا ہے, تو پرٹیکولرلی ان کے لیے آپ کیا چیز سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں یہ پلان ہونے چاہیے جانے کے لیے, اور آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا؟ میرے ذہن میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. بے شک میں 1988 میں یو ایس میں گیا تھا, تو میں 1983 سے ایکچولی میں شروع کرتا ہوں. شاید میں 8ویں جماعت میں تھا اس وقت. تو میرے ساتھ جو لڑکے تھے نا, ایسے ہی ایک دن میں ذکر ہو رہا تھا کہ بھائی آگے زندگی میں کیا کر رہے ہیں, کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ بھائی کیا کریں گے کیا نہیں ہے, کہ فائنینشیل حالات بھی ٹھیک نہیں ہے.
یہ ضروری نہیں کہ میرا ہی تھا, میرے سارے جو دوست تھے ان کے ساتھ ایک ڈسکشن سی ہو رہی, تو میں نے ان کو ایک دن ایسے ہی بولا, میں نے کہا یار میں ایک دن امریکہ جاؤں گا. اچھا. اور مجھے امید ہے کہ میں وہاں پہ جا کے نہ کچھ کروں گا. تو یہ مطلب آپ نے ایک ایسے ہی بیٹھے ہوئے آپ کی نا ایک انٹیوشنز ہوتی ہیں, آپ کے نا ایک کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ بھئی آپ میں نا ایک جو بات سوچتے ہیں. تو میں اس چیز کو نا اس طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہوں کہ انسان کی ایک نیچر ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل بھی دیا, دماغ بھی دیا. ہم انفارچونیٹلی جو ہمارے بزنس کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا وہ ہم دل سے لیتے ہیں, اور پرسنل ڈیسیژن جو ہے نا وہ دماغ سے لیتے ہیں. میں اس کے اپوزٹ چلتا ہوں. میں جو بزنس ڈیسیژنز ہیں وہ دماغ سے لیتا ہوں, اور جو پرسنل ڈیسیژن ہے وہ دل سے لیتا ہوں. اینڈ دس از اے رائٹ پیتھ ٹو ڈو. اگر آپ کسی بھی سکسیزفل آدمی کی اسٹوری, چاہے وہ بل گیٹس ہے, وارن بفے ہے, لیری پیج ہے, یا بھی آپ ایلون مسک ہے, کسی کو بھی دیکھیے, ایون پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہیں. سو ون تھنگ دیٹ یو ول فائنڈ common in every person is when they make a decision, they make a decision through their brain. But when they are working on their personal life, وہ اپنے دل سے اس کے decision لیتے ہیں. And I think this is the reason جو میرے بھی decision سارے ہوئے, کیونکہ جب آپ business پر decision لے رہے ہیں وہ دماغ سے لے رہے ہیں, وہ ایک calculation ہوتی ہے, because ایک risk ہے نا, آپ نے risk لینا نا. جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو ہماری نئی جنریشنز کو کیا ہوتا ہے, تو وہ ایک چیز کا جو biggest risk جو ان کو لینا چاہیے نا وہ نہیں لے پاتے ہیں. What is that? وہ رسک ہی نہیں لیتے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رسک لینے کو تیار ہی نہیں ہے. رسک لینے کو تیار ہی نہیں. آپ اپنی آج کی ایک سروے کر کے دیکھ لیں پاکستان میں, وہ کیا سروے آپ کو رزلٹ جو آئیں گے وہ یہی ہے کہ جی آپ ہم صبح اٹھے ہیں, رات کو ہم نے خواب دیکھا ہے 12 بجے تک, وہ اس کی تعبیر کیوں نہیں ہوئی ہے؟ بھئی آپ نے صبح اٹھے ہیں, خواب دیکھا, اس کو تعبیر پوری کرنے کے لیے you need to start chasing your dreams. I mean it will not happen کہ نا آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے اور ساری جو چیزیں ہیں نا آپ کی وہ ہونی شروع ہو جائیں گی. تو اس چیز کو لے کے جو ہے نا آپ کو کچھ تگو دو بھی تو کرنی پڑتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں, کوئی ایفرٹ کرو گے تو ٹھیک ہے. ابھی یہ میرے سامنے آپ نے گرین ٹی رکھی ہوئی ہے, ایک گرم ہے, ٹھیک ہے, پچھلے 5 منٹ میں پڑی ہوئی ہے, یہ ٹھنڈی ہو گئی, میں نے نہیں پیا. میں یہ بولوں کہ یار میری قسمت میں نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, میں نے ایفرٹ ہی نہیں کیا اس کی. تو ہم ایفرٹ جب تک کریں گے نہیں, ایفرٹ کرنے کے لیے تھوڑا رسک لینا پڑے گا. یہ بڑا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی دس فیلئر واز ان دا فیٹ. میری نصیب میں اگر دولت ہوتی تو میں گھر بیٹھے پڑے ہوئے مل جانی تھی, نہیں ہے تو جو مرضی کر لو, نہیں ملنے. میں عمر بھائی اس کا نا ایک بڑا اچھا آپ کو نا ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نا دیتا ہوں. اچھا, اللہ تعالیٰ کو انسان سے بہت پیار ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. بالکل ایسے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیا رکھا ہے؟ 2 چیزیں رکھی ہیں, زندگی اور موت. بالکل ایسے. باقی تو آپ پہ ہے, سب اختیار دیا. اختیار دیا. ڈیسیژن کس کے ہیں؟ آپ نے کرنے. آپ نے کرنے ہیں. تو اس میں بعد میں فیٹ اور اللہ کو آپ اس میں کیوں لے کے آتے ہو؟ ساتھ میں دعا کا ایلیمنٹ بھی تو ہے نا وہاں, وہ اس کو بھی تو دعا اللہ کے قریب لے کے آتی ہے کہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں اللہ کا خوف اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایفرٹ پھر بھی آپ نے کرنا ہے. اگر دعاؤں پہ آئیں تو پاکستان میں جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ امریکہ میں اس کا 1% بھی دعا نہیں ہوتی ہے. لیکن میچ ہم پھر نہیں جیتے. میچ ہم پھر نہیں جیتے ہیں کیونکہ آپ ایفرٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. جو ایک ٹیکنیکلٹیز ہے کرکٹ کی, اگر آپ بات کر لیں, جو آپ کی ایک ٹیکنیکلٹیز ہے, آپ اس پہ کام نہیں کر رہے ہو, تو کیسے جیتو گے؟ میں آپ کی بات کو بائی کرتا ہوں. ویسے جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی تو ہماری کیپیبلٹیز تھی تو ہم اس نیچ تک پہنچے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جو کیپیبلٹیز کے علاوہ کیپیبلٹیز امریکہ بھی ہیں. تو کیا ہو رہا ہے ایران میں؟ کیا پاکستان کی امریکہ سے زیادہ تھی؟ نہیں. اس وقت جو ایفرٹ تھا وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کا تھا کہ ہم نے یہ ایک ایفرٹ کرنا ہے. ساتھ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی تھا کہ انہوں نے جو ڈیسیژن لیا. اب یہی چیز اگر ہم 2019 میں لے کے چلیں, اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ عمران خان صاحب تھے, تو انہوں نے کیا بولا, او بھائی کیا میں جنگ لڑوں, یہی بولا. اور باجوہ صاحب کو انہوں نے بول دیا کہ بھائی ہمارے پاس تو ٹینک چلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہیں. اب کہاں پہ آگے پیسے؟ فرق کیا پڑا؟ 6 سال کے فرق پڑا. کیا 6 سال میں پاکستان اتنی ترقی کر گیا کہ ان کے پاس کیپیبلٹیز بھی آ گئی ہیں؟ وہ ایک ایفرٹ تھا فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کا, جو انہوں نے ایک بولا نہیں یار میں نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں باہر دوسرے ممالک میں, وہ سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں
کہ جب وہ سوچ کے تو یہ جاتے ہیں کہ جی ہم نے کام کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے دن رات محنت کرتے ہیں, یہاں سے زیادہ محنت کرتے ہیں. محنت کرنے کے لیے آپ کو بھیڑ چال فالو نہیں کرے, آپ ایک اپنا آپ کا ذہن ہے. ٹھیک. اب جب آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں, آپ باہر جاتے ہیں, آپ اپنے لیے جا رہے ہیں, اپنا ایفرٹ کر کے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جاتے ہیں شروع میں ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھیں سسٹم کو سمجھنے تک, لیکن اپنا ایک مائنڈ سیٹ ضرور رکھے کہ بھائی میں نے کچھ اپنے لیے کرنا ہے. تو اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں. 88 میں امریکہ گیا, نیو یارک پہنچا, وہاں پہ میں نے 25 دن سے رہا اور ڈیسائیڈ کر لیا بھائی میں ادھر نہیں رہ سکتا. 3 چیزیں مجھے نظر آئی ہیں کہ جو یہاں تو وہ پیٹرول پمپ پہ کام کر رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں یا کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو چیز سب سے بڑی مجھے جس چیز کی وہ تکلیف اور دکھ بھی ہوا وہ یہی ہے کہ کیش پہ تھوڑا سا کام کر لیا, سسٹم کا حصہ نہیں بن رہے. بجائے کہ سسٹم کا حصہ ہم بنے, ہم نے جو ہے نا وہاں پہ سوشل سیکورٹی جو ان کے بینیفٹس ہیں نا وہ ڈرا کرنے شروع کر دیے. اب ہم نے کیش تو بلڈ کر لیا, 20 سال بڑی محنت بھی کی ہے, محنت کر کے ہم نے نہ کوئی 5-6 لاکھ ڈالر بھی جمع کر لیا, نہ بھی آپ گھر لے سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس ٹیکس ریٹرنز نہیں ہے, آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے وہ اپنی انکم, ٹھیک ہے, نہ آپ کوئی بزنس کر سکتے. چلے یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. سب سے بڑا جو المیہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے بھی آپ کے والدین کی نا انکم کو دیکھنا ہوتا ہے, کیا ان کے پاس انکم ہے, یہ بچہ جو ہے وہ کیسے دے پائے گا. تو وہ نہ کرے, آپ نہ دیکھے, شروع میں جا کے اپنا سیٹ کرے, سسٹم کا حصہ ضرور بنے. ہمارے میں سب سے بڑی کمی یہی ہے. اگر میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس دوں, ٹھیک, 1983 سے لے کے 1990 تک تقریباً 1 ملین پاکستانی امریکہ گیا ہوگا. ٹھیک. آپ ان میں سے مجھے گن کے 3 سے 5 آدمی بتا دیں جو آگے گئے ہیں, جو ملینئر یا بلینئر ہیں. بالکل. اگر جو گئے ہیں نا ان میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی, they created their own opportunity. they didn't wait کہ بھائی مجھے اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے, ہم اس اپرچونٹی ملنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. صحیح. انتظار نہیں کریں, ایفرٹ کریں, محنت کرتے رہیں ایمانداری کے ساتھ, and then make your own opportunity. بالکل ٹھیک ہے. اگر گوگل ہے فار ایگزامپل, فیس بک ہے, انہوں نے وہ اپنی اپرچونٹی خود نہیں بنائی ہوتی تو کیا وہ اس مقام تک پہنچ پاتے؟ بالکل ٹھیک ہے. دس از اے ڈفرنس. سو میری جو چیز آپ کسی کو اگر میں نے میسج دینا نا وہ یہی ہے, ڈونٹ ویٹ فار دی اپرچونٹی, کریٹ یور اون اپرچونٹی. Right. That's why we say that کہ America is the land of opportunities. The reason is because the system actually آپ کو اس چیز پہ لے کے کھڑا کر دیتا ہے. Either you are going to live your life just like a small creatures, or if you want to live your life as a human, create your own opportunity. تو وہ سسٹم آپ کو ایسا دے دیتا ہے کہ آپ اپرچونٹی, آپ کا دماغ جو ہے نا اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. لیکن جو ہماری آگے والی جنریشنز آتی ہیں وہ پھر جو ہے نا بڑا لیزی سی ہو جاتی ہیں. ہارڈ ٹائمز کریٹ stronger men creates easy time create weak men, and then it starts the recycling process. تو یہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. سر, امریکہ کو لینڈ آف اپرچونیٹیز کہا جاتا ہے. ہر سال تقریباً لاکھوں افراد جو ڈفرینٹ ممالک سے جاتے ہیں. اگر تنویر احمد امریکہ کی بجائے گلف یا یورپ گئے ہوتے یا رشیا گئے ہوتے یا آسٹریلیا گئے ہوتے تو آج سے مختلف ہوتے؟ میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میں کہیں پہ بھی جاتا تو میں کر سکتا تھا کچھ. میں ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتا تو میں پاکستان میں بھی ضرور کر لیتا. اچھا. اس کی میں آپ کو ایک بڑی اچھی ایگزامپل دیتا ہوں. 87 میں میں نے FSC کے پیپر دے کے تو ہماری کچھ زمینیں پنڈی بڑیا میں ہیں. اچھا. تو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ آگے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ چاول کی کاشت یا گندم کی کاشت ہوتی تھی تو تقریباً سمجھ لیں کہ 1/5 جو ہماری لینڈ ہے نا اسی میں کاشت کر سکتے تھے. ٹھیک. ڈیو ٹو لاٹ آف فیکٹرز سچ ایز کہ آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے, ٹائم کی کمی ہوتی ہے. آپ کو بھی پتا جب چاول کی کاشت کرنی ہے تو پانی کھڑا کر کے کھیتوں میں اس میں ٹریکٹر چلانا ہے, ہل چلانا ہے سارا,
اور بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے نا اس کے چاول کی کاشت کر رہی ہے, پنیری لگانی ہے, سارا کچھ نا. اب وہاں پہ جب میں گیا ہوں تو میں نے اپنے دادا جی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میں اور دادا پوتا ہم بڑے چاہ سے گئے کہ بھئی اس دفعہ تو ہم کوئی کھڑا کریں گے. تو ہم نے ڈیسائیڈ یہی کیا کہ جی دن کو ایک آدمی ٹریکٹر چلائے گا, رات کو دوسرا چلائے گا, اور ہم نے تقریباً 20 دنوں میں کوئی 60 ایکڑ کے قریب زمین تیار کر لی, جو کہ ہم پہلے کو 20-25 ایکڑ کی ہی لگاتے تھے. اب مسئلہ آ گیا وہاں پہ کہ جو لیبر ہے اس کو کیسے ہم لے کے آئے, کیونکہ اب جب وہ کھیت تیار ہو گئے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 دن ہوتے ہیں لگانے کے لیے. تو مجھے یاد ہے کہ اس دنوں میں نا 100 روپیہ 1 ایکڑ کی لیبر تھی جس پہ انہوں نے پنیری لگانی ہوتی تھی. میں نے نا آواز نکال دی 125 روپے. جو ہمارا ہمسایہ تھا اس نے 150, میں 250, وہ 200 پہ گیا, میں 250 پہ آیا, وہ 250 پہ آیا. میں نے کہا جی میں کھانا بھی دوں گا. اچھا. اب تو وہ سارے جو ہے پورے جو علاقے کی جو لیبر تھی کمپٹیشن چلا. اب میرے دادا جی مجھے کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے بیٹا, یہ تو ہم تو اپنی کاسٹ بھی نہیں پوری کر سکیں گے. میں نے کہا مجھے ایک دفعہ کرنے تو دو نا, مجھے رسک تو لینے, جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ جو بگیسٹ تھنگ دیٹ یو ڈونٹ, بگیسٹ رسک دیٹ یو ڈونٹ ٹیک از دیٹ یو ڈونٹ ٹیک اے رسک. میں نے رسک لیا. اب جو ساری لیبر ادھر آ گئی نا تو ان کو میں نے بولا, میں نے کہا میں 5 روپے آپ کو اور دوں گا, 225 کی بجائے 230 دوں گا, لیکن 10 دن کے بعد پیسے ملیں گے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں نے اس کی پوری سٹڈی کر لی. ٹھیک ہے. کہ جب وہ پنیری لگاتے ہیں نا تو آپ کی نا یہ 3 انگلیاں جو ہے نا یہ یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چوتھا یا 5واں جو پودا ہے نا وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے 5-7 دنوں کے بعد, وہ پورا لگاتے ہیں. یہ میں نے پوری سٹڈی کی. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی جگہ ایسی رہ جاتی ہے کہ آپ جب اس کی ہل چلا رہے ہیں نا تو مٹی کا نا ایک ڈیلا سا بنا رہتا ہے. تو جتنا آپ وہ پلین ایک ریت کی طرح ہوگا نا تو چاول کی کاشت زیادہ اچھی آئے گی, اور اس میں جو جڑی بوٹی ہے نا وہ کم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ اس لیے رہ جاتا ہے کہ پانی جو ہے نا وہ ڈیلے کے اندر پورا نہیں جا پاتا. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا یہ 5 روپے اس لیے بھی آپ کو دینے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ وہ ڈیلا مل گیا تو وہ توڑ دینا, وہ آپ نے پیر سے اس کو مسل دینا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹی ہوتی ہے نا وہ اسی ڈیلے میں آتی ہے. وہ سارا ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے جب چاول کی کاشت لگ جاتی ہے 1 مہینے کے بعد آپ کو وہ تقریباً 50 سے 70 روپے دینے پڑتے ہیں لیبر کو, وہ جڑی بوٹی نکال لے. میرا تو کام پہلے ہی ہو گیا. اور فرام دا ویری اسٹارٹ اس کا تو ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے پھر جب آپ دوبارہ کھیت میں جاتے ہیں, اور یہ جو محکمہ زراعت کے ان دنوں میں نا بڑے اچھا ایک سسٹم تھا کہ اگر آپ اس ایرا کے لوگوں کو دیکھیں نا تو ہر تقریباً آدھے کلومیٹر کے بعد انہوں نے سفید سی نا بتیاں موٹر وے کے پاس یا جی ٹی روڈ پہ بنائے, اس پہ زراعت کے وہ لکھے ہوتے تھے یہ چیزیں کریں, یہ موسم ہو, یہ جڑی بوٹی. تو میں آتے جاتے نا وہ چیزیں پڑھتا رہتا تھا. تو وہ میرے ذہن میں چیزیں تھیں کہ بھائی اس چیز کی کاشت کے لیے نا آپ کو یہ تدابیر کرنی ہے. اب جب آدمی لیبر لے کے جب دوبارہ جا رہا ہے نا تو اس وقت جو ڈنٹ پڑتا ہے نا چاول کی کاشت کو وہ بھی ڈیمیج کرتا ہے. اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے نا 50 روپے 60 روپے اور خرچنے ہیں کھاد ڈالنے کے لیے. مجھے نہ وہ کھاد ڈالنی پڑی نہ وہ بوٹی, میری کاسٹ وہیں پہ آ گئی. فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جہاں پہ ہم 20 ایکڑ لگاتے ہیں ہم نے 60 ایکڑ لگا دی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدمی کی جو اپنی سوچ ہے, اپنی ایفرٹ ہے نا, وہ شاید میں ادھر ہوتا ہے میں ادھر بھی کچھ کامیاب ہو جاتا. آئی تھنک سو دیٹ کہ اٹس اے سمپل انٹیلیجنس جو ہیومن مائنڈ کی ہوتی ہے, آپ نے اس کو بڑے اچھے سے یوٹیلائز کیا. دیٹس وائی آپ اگر پاکستان بھی ہوتے یا گلف اور یورپ بھی چلے جاتے تو آپ اسی طرح ہی اسٹیبلش ہوتے جس طرح آج اسٹیبلش ہوئے ہیں. بالکل. بٹ سر آپ نے جو بھی بات کی پاکستان کے اندر, یہاں پہ ہم نے پچھلے دنوں یہ جو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کے بعد کیوس میس لوگوں کے منہ سے سننے کو ملا, کریٹ ہو گیا جی, اور بڑے سارے پراکٹر اینڈ گیمبل ٹائپ اس طرح کی کمپنیز پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں, انہوں نے اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں. پاکستان کے اپنے اندر لوگ پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہیں, باہر والا کیوں آ کے لگائے گا؟ کیا پرابلم ہے؟ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہے
جو لوگ یہ کہتے ہیں, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. یہ پاکستان کی ایک پراپر جو برتھ سے لے کے ٹائم ہے اس کے اندر جو ایک سسٹم ہے. آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں؟ دو چیزیں ہیں. ایک ہماری جو بیوروکریسی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے, ریڈ ٹیپس بہت ہیں. دوسرا جو ہماری نئی جنریشن ہے نا, وہ اتنی سست اور لیزی ہو چکی ہے نا, ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ جی زندگی ایک خواب ہے اور خواب کی طرح ہم نے جینی ہے, اور جب صبح اٹھ کے ایک ریالٹی ان کو ملتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو پاکستان ایک ملک صحیح نہیں ہے. تو جو بھی ان کی فیکٹریز ہے یا تھوڑا بہت جو بھی ان کا بزنس ہے وہ بیچ کے تو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. کیا باہر جا کے وہ محنت نہیں کرتے؟ باہر جا کے نا ان کو اگر باتھ روم صاف کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں, گھر پہ خود برتن بھی دھوتے ہیں. یہاں پہ کیوں نہیں دھوتے آپ؟ یہ تو آپ کا اپنا ملک ہے. یہ جو ایک سوچ ہے نا ہماری کہ جی ہم نے باہر جا کے کام کرنا ہے, یہ ایک چیز خراب کر رہی ہے جو ہماری نوجوان نسل کو. جو دوسری آپ نے پراکٹر گیمبل ہے یا جو دوسری کمپنیز ہے وہ باہر گئی ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہماری ریڈ ٹیپ ہے, دیکھیں ابھی 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. پچھلے 78 سالوں میں تقریباً 42 دفعہ ریفارمز کی کوشش کی گئی ہے. کس طریقے سے نا ہم اپنی بیوروکریسی کو چینج کریں, اور انفارچونیٹلی وی آر اسٹل انیبل ٹو ڈو دیٹ. تو جب تک ہمارے وہ جو سسٹم ہے وہ نہیں اچھے ہوں گے, اب آپ کسی دوسرے کنٹری کو آپ کمپیئر کر لیں تو جو وہاں پہ جو فورن انویسٹمنٹ کسی بھی کنٹری میں آتی ہے, آپ بنگلہ دیش کو لے لیں, بنگلہ دیش ہم سے بعد میں بنا, ہم سے ہی بنا, وہ آگے کیسے نکل گیا؟ انہوں نے جو ریفارمز اپنے لے کے آئے فورن انویسٹمنٹ کے لیے وہ اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے انڈسٹری لگانی شروع کر دی. اب آپ پاکستانی اور بنگلہ دیش کو دیکھیں تو تقریباً ایوری 5th پرسن ان بنگلہ دیش وہ کہے گا کہ نہیں مجھے اپنے ملک میں ہی رہنا, جبکہ پاکستان میں آپ کو وہ ایسا نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی بیوروکریسی کو ریفارم نہیں کریں گے, ایک لوپ ہولز جو ہے نا وہ بند کرنے ہی نہیں دیتے ہیں. ہم ایک پلان بنا لیں نا, وہ پلان پہ بس اس کو امپلیمنٹ کر لیں. اب یہاں پہ کیا کہ جی ایک آدمی ہے, اس کا ایک سیکرٹری ہے, سیکرٹری کا سیکرٹری ہے, اس کا بھی ایک سب سیکرٹری ہے, تو آپ کو سب کے پاس جانا پڑتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ فون اٹھائیں اور جو ہے نا اپنے واپٹا والوں کو یا لیسکو ہے ان کو کال کرے جی مجھے جو ہے نا ادھر اپنے گھر پہ جو ہے نیا کنیکشن چاہیے. کیا آپ کر سکتے ہو اس طرح؟ تو جب باہر والے لوگ ادھر آتے ہیں ان کو جب لائنوں میں لگنا پڑتا ہے کہ جی ایک معمولی سا بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے, گیس کا کنیکشن لینے کے لیے, یہ ایک فون کی لائن لگوانی ہے, اس کے لیے آپ کو وہ کھڑا رہنا پڑتا ہے. سو دس ٹرولی کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے ان کے لیے. ان کے لیے وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے. جب تک ہم وہ کنڈیوسیوٹی کریٹ نہیں ادھر کریں گے, ایک جو اپنے ریفارمز ان کو اس ایز پہ نہیں لے کے آئیں گے. دیکھیں آپ کے پاس ایک پیسہ آپ لے کے ادھر آ رہے ہو, آپ نے اپنی کنوینئنس دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈالر کی سٹیبلٹی ہے نا وہ نہیں ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم ایک تو IMF کے پاس لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک پریڈکشن آج کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ اگلے 3-4 مہینوں میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اچھا, وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں جو پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ گلف میں جا رہا تھا, اب وہ ایک دبئی ہے, شارجہ, وہ ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے. تو جتنی بھی ہمارا پیسہ ہے وہ ادھر جا رہا تھا وہ رک گیا. ٹھیک ہے. اگلے میں 4 مہینے بڑی دور کی بات ہے, اگلے 4 ہفتوں میں آپ امپیکٹ دیکھنا شروع کیجیے گا کہ جو ہمارا پیسہ رک گیا ہے نا وہ ادھر رول ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو بڑا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. ویسے میں نے یہ چیز اس پہ رکھی ہوئی تھی ڈسکس کرنے کے لیے, آپ لے ہی آئے اس طرف. یہ جو وار ہو رہی ہے, سب سے پہلے اس پہ یہ تو بتائیں کہ آپ کا بزنس تو نہیں, اس کو امپیکٹ تو نہیں پہنچا یا ڈسٹرب تو نہیں ہوا اس وار سے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں جا کے کوئی شرارت کرے, کوئی لڑائی لگوائے تو وہ اپنا گھر جلائے گا؟ بالکل نہیں. یہی امریکہ. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ادھر کیا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ جی اس وار کو روکا جائے. پھر نیوزز آ رہی تھی کہ وہاں پہ پرائسز وہاں پہ بھی بڑھ رہی ہیں. تو ڈز اٹ میک سینس کہ یہ جو پرائسز اور پروٹیسٹ وہ تو ڈیفینیٹلی وار کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپوزیشن تو ہے. ٹھیک. اگر اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی تو وہ ریپبلکنز کرتے,
اب ریپبلکنس گورنمنٹ میں ہیں تو وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک وہاں کا سسٹم ہے. اچھا سسٹم وہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا ایک ٹائم ایلوکیشن ہے. پیسفل جو جس کو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے وہ آئیو بھائی دنگل کرنا ہے جی, جدھر دل کیتا ہے جی, کسی نے ڈنڈا پھڑیا تھا, کسی نے جڑا کوئی گن پھڑی ہے تے آ کے جی کسی نے کوئی چپیڑا مار. دس از ناٹ ہاؤ دیز سویلائزڈ نیشنز ڈو. ٹائم الاٹ ہے, 2 گھنٹے میں آپ نے پروٹیسٹ کیا, پیسفل کھڑے ہو کے بینر وغیرہ ہٹائے, کوئی چیختا چلاتا نہیں ہے, کوئی بڑھ کے نہیں مار رہا, وہ گھر چلے گئے. اگر آپ اس کے نمبرز دیکھیں تقریباً 3000 کے قریب ریلیز ہوئی ہیں ایک دن میں. اچھا, اب یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے امریکہ بڑا ملک ہے, 3000 ریلیز پھر بھی ہوں تو وہاں پہ تو ادھر مچ سکتا ہے نا, لیکن نہیں مچا. بزنس کو افیکٹ اتنا نہیں ہوا کیونکہ جو پرائس اوپر گئی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں گئی, وہ بڑی منیمم تقریباً اگر لیٹر کے حساب سے پاکستان روپے میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 35 سے کچھ 40 روپے لیٹر اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی اتنا امپیکٹ ادھر نہیں آیا. ٹھیک, بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا بزنس محفوظ ہے, بٹ آن دی ادر سائڈ مڈل ایسٹ جہاں پہ جب آئل نکلا تو انہوں نے اس کو اس طرح ڈیولپ کیا اپنے کنٹری کو. جی سی سی ممالک ساروں کی لے لیں مثال, یا یو اے ای کو ایک آپ ایگزامپل کے طور پہ رکھ لیں, تو وہاں پہ پوری دنیا کی ٹریفک آئی. اب بھی سب سے بڑا جنکشن وہی ہے, پوری دنیا کی جو کمپنیز تھیں وہ بزنس انہوں نے اپنے دفاتر کھولے وہاں پہ. ایون ایسے جو ایک دوسرے کے مخالف دشمن طاقتیں تھیں نیوکلیئر, وہ بھی ساتھ میں بیٹھ کے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اتنا اچھا انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کر کے دیا بزنس اپرچونیٹیز کے لیے. دنیا سے تقریباً 3.5 کروڑ لوگ وہاں پر جا کر اپنا روزگار کماتے تھے. اب جب یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ ساری کمپنیز نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا, وہاں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا, بیکاز انہیں یوں لگتا تھا کہ کبھی کسی دور میں امریکہ بیٹھ کے پروٹیکٹ کرے گا, لیکن اب اس حالات میں شاید امریکہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کیا. بیروت کی مثال ہمارے سامنے ہے لبنان کی, کسی ٹائم میں وہ ہب ہوا کرتا تھا, پوری دنیا وہاں پہ جاتی تھی, پھر یہ بن گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے؟ اب جنگ کے بعد مڈل ایسٹ اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکتا جو جنگ سے پہلے تھا. بالکل ایسا ہی ہوگا, اور اس چیز کا سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ ملک اٹھا سکتا ہے وہ پاکستان ہے. ریئلی؟ جی. ہاؤ؟ جو اپرچونیٹیز کریٹ دبئی نے, یو اے ای نے دبئی میں کی تھی ایک ہب بنانے کے لیے, وہ فوکس ہب اب ہمیں گوادر پہ کرنا ہے. لیکن اس سائڈ پہ تو وار چل رہی ہے, ایران بارڈر سارا ہاسٹائل بنا ہوا ہے. وہ ہمارے ایریا میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. وہ جو اگر آپ انٹرنیشنل واٹر کی بھی بات کریں نا تو ہمارا انٹرنیشنل واٹر بھی سیف ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں اس کا نہیں ہے. آخر وار تو بند ہونی ہے, اور 2 ہفتے نہیں تو 4 ہفتے کے بعد وار تو بند ہونی ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جو ایک امپیکٹ یو اے ای پہ آیا ہے نا, وہ بڑا ڈیوسٹیٹڈ ہے. وہ آپ یہ سوچیں کہ اگلے 15-20 سال ان کو لگیں گے. ہمیں اس 15-20 سال کا نا فائدہ اٹھانا ہے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. 10 مئی 2025 کے بعد جب انڈیا پاکستان وار ہوئی تھی, جب انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تھی, تھینکس ٹو آور آرمی اینڈ فیلڈ مارشل, ڈیفنس فورسز, آلسو ایئر فورسز کا, ڈیفنس کا جو بھی ان کی ایک پلاننگ تھی, اس کی وجہ سے جو پاکستان کا ایک امیج بڑھا ہے. اب وہ دیکھیں کہ پاکستان اس کا کیا رول پلے کر رہا ہے. انڈیا کی ادھر سے چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن پاکستان اپنی ایک فارن پالیسی کو لے کے اسٹریٹجیکلی آگے بڑھ رہا ہے, اور ایک پاکستان کا ایک نام دوبارہ ابھر کے آ گیا. چلے جنگ ہوئی, میں آپ کو امریکہ کی ابھی بات بتا دیتا ہوں. آج کے دن میں بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کون ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جی وہ پاکستان کا IMF کے کیا چل رہا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان is playing a very pivotal and very critical role mediating this war. Yes. So credit goes to Pak Army, credit goes to ہماری گورنمنٹ ہے, انہی کو جاتا ہے جنہوں نے یہ پالیسی بنا کے ایک امیج لے کے چل رہے ہیں. اب یہی جو 2 انسٹیٹیوشنز, آپ کی گورنمنٹ ہے یا آپ پاک آرمی ڈیفنس فورسز ہے, پاکستان پہ اب فوکس کرنے کا ٹائم آ گیا, پاکستان کو لے کے آگے چلنے کا. کیونکہ اب ایک کریڈیبلٹی بن گئی ہے, ایک جو ڈپینڈنسی ہے, دنیا کو نہیں پتا, لوگوں کو نہیں پتا, لیکن لوگوں کو یہ پتا کہ کوئی پاکستان کی کوئی پوزیشن ہے تو وہ میڈیشن کروا رہا ہے. ٹھیک.
تو اس چیز کا بھی ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور پاکستان کو کامیاب بنانا ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ 10 سے 15 سال ٹائم ہے, ہم اس میں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, زیادہ دور کی بات نہیں ہے. میں 10-15 سال میں پاکستان کو پورا 100% اسٹیبلش ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے 2 سال ہے. اس 2 سال میں اگر ہم نے یہ بازی مار لی, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. پلیز. دسمبر 2023 میں فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب واشنگٹن گئے, تو وہ ایک سپیچ کر رہے تھے. اس سپیچ میں انہوں کی ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی جو میں دوبارہ کوٹ کروں گا. انہوں نے بولا کہ جب .com شروع ہوا ہے نا, ہم اس سے پیچھے رہ گئے تھے. اچھا. اب اے آئی کا دور آیا تو ہم نے اے آئی کے دور میں پیچھے نہیں رہنا, ہم نے آگے جانا ہی جانا ہے. تو کچھ بھی ہو ہم نے آگے جانا ہی ہے. آج جس مقام پہ ابھی ہم کھڑے ہیں نا, پاکستان کو ایڈوانس کرنے کے لیے نا ہمارے پاس 2 سال کا ٹائم جو ہے نا, پہلے ہمارے پاس گوادر تھا لیکن یو اے نے اس کا فائدہ اٹھا لیا, وہ ادھر چلے گئے. اب ہم نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے. اگر یہ 2 سال میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے کسی طریقے سے تو پھر مشکل اور بڑھ میرا خیال ہے آپ اس سے کیا اتفاق کریں گے, سیکنڈ کریں گے اس چیز کو کہ پاکستان کو 3 سال کی ایمرجنسی بزنس پلان دینے چاہیے فوری طور پہ. وہ اسٹریٹجیکلی دینے چاہیے 3 سال سے. ٹو ڈیولپ گوادر کے لیے پالیسیز دیں, انٹرنیشنلی تھرو کریں, سیکیورٹی آپ کا اسٹرانگ فٹ ہولڈ ہے. میں ایک شیئر کر لیتا ہوں چھوٹا سا, کوئکلی میرے ذہن میں آ گیا. آئی ایم اے ویری کوئک تھنکر. گوادر میں دیکھیں امریکہ میں کیا ہے کہ انہوں نے ورجن آئیلینڈ ہے, ورجن آئیلینڈ میں اس کو انہوں نے سیف ہیون, ٹیکس ہیون بنا دیا ہوا ہے کہ جو بھی ہیں سارے ادھر پیسہ لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا اگر مین لینڈ میں جو فیڈرل انکم ٹیکس ہے نا وہ 39% ہے, اسٹیٹ انکم ٹیکس اس کے بعد آتا ہے وچ از این ایوریج اباؤٹ 8%. تو آپ ٹوٹل جو ٹیکس دے رہے ہیں نا ادھر 47% آف یور انکم ٹیکس دے رہے ہیں. وہ جیسے جیسے تھریش ہولڈ بڑھتی جائے گی, دس از دی ہائیسٹ, دس از دی ہائیسٹ. اب وہ کیا ہوا انہوں نے, بینک کا چارٹر جو ہے وہ امریکن ہے. ورجن آئیلینڈ میں آپ صرف پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں بٹ چارٹر امریکہ کا ہی ہے. اچھا. 3 سال کے بعد چارٹر تو آپ کا ہی ہے, آپ اسی کو مین لینڈ میں یوز کر رہے ہو, بٹ what you are doing is کہ وہاں پہ آپ 5% ٹیکس پے کر رہے ہو, یہاں پہ 47% کر رہے ہو. ہمیں کچھ پالیسی ایسی کرنی چاہیے کہ جو گوادر کو ڈیولپ کرے, جو گوادر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو ہم ٹیکس بریک اتنی دے دیں کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکے. نو کوسچنز آسک. دبئی نے کیا کیا, ڈو دے آسک یو وانٹ ٹو ٹیک $10 million over there, do they ask you where did this money come from? They don't even ask you. آپ ادھر جا کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہو. سو دس از ہاؤ یو اے ای بلڈ دیم سیلوز. ہم کیوں نہیں گوادر کو کر سکتے؟ بالکل, میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ لیٹ سے ہم جس طرح فلائر بناتے ہیں, آپ کے پاس جو سب سے بڑی اور اسٹرانگ اسکل ہے وہ ہے پروٹیکشن کی, ڈیفینس کرنے کی. ٹیل دیم جن ممالک کی وار لگی ہے ایران کے ساتھ, ان سب کو بتائیں کہ ہم اس میں میڈیشن کر رہے ہیں, اس کے ذریعے آپ کی جنگ رکے گی, ہم آپ کی اکانومی کی ریوائول کے لیے بھی کام کریں گے. بٹ فرسٹ یو ہیو ٹو پرومس ود اس. اینڈ واٹ از دا پرومس؟ پرومس از کہ یو نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ انویسٹ مور دین 50 بلین پاکستان میں. مطلب آپ پلان بنائیں, 5 کمپنیز گوادر میں لا کے بٹھائیں, ہم پروٹیکشن دیتے ہیں. میرا خیال ہے 5-7 سال میں اس کی ڈیولپمنٹ. نہیں, یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ کی آئی تھنک آپ اپنی ایک ویکنیس شو کریں گے ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو یو. دا ریزن از دیٹ یو آر بیسیکلی آسکنگ literally openly کہ نا okay this is the condition, you cannot in the mediation آپ اپنی conditions نہیں لگا سکتے. وہ میڈیشن میں نہ جائیں, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ اس ٹائم انتہائی ڈسٹربڈ کنٹریز ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ رکے کسی طرح. اس کا اچھا جو ہے نا, آپ نے جو بڑی اچھا ایکچولی آپ کا جو آئیڈیا آیا نا, تو اس کا میں ایک سمپلی ان 1 سینٹنس جواب دوں گا. سیدھی سی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی جائے, since we are mediating it and the only reason everyone is depending and relying on us because we can defend. This is how we defended Pakistan against India in 2025. Come invest here in your next safe haven. Yes, this could be the business idea. This is a business idea. اللہ کرے جی حکومت ایسا کرے, پہنچائیں گے جی حکومت, آپ بھی پہنچائیں انشاءاللہ. اور اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اور جن سے بات ہوتی ہے ارباب اختیار سے ان کو بھی کہنا چاہیے, کہیں گے ضرور کہیں گے.
مڈل ایسٹ میں سر اس صورتحال کے بعد اب پاکستان کی جو پوزیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ خاص طور پر، پاکستان نے جب جس جگہ بھی جنگ ہوئی ہے، آپ افغان وار لے لیں 88 والی، آپ 2001 والی وار لے لیں، یا اس کے بعد جو بھی وار پاکستان لڑتا ہے، تو پاکستان ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکنامکلی تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ باہر کی پاورز بھی آ رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے پرپسز کے لیے انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ پلانز بھی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جو پچھلی وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، پاکستان کا اس میں وقار بلند ہوا ہے، اور پاکستان کی ڈیفنس کی کیپیبلٹیز کو بھی سب نے مان لیا کہ پاکستان کر سکتا ہے، اسی والے سے بھی بات بھی کر رہے تھے. اس وار کے بعد خاص طور پر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کے درمیان بڑی کلوزنس ہوئی ہے. اور پھر اب دوبارہ سے وار جو ایران اور امریکہ ان کے درمیان شروع، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی، آپ کی بھی ملاقاتیں غالباً رہی ہیں ان سے. پاکستان اس اپرچونٹی کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے بٹوین دا وار کہ اس ٹائم میں پاکستان اپنی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے اپنی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کچھ کر سکے؟ یہ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ جو ایک اکنامکلی جو اکنامک پراسپیرٹی کو لے کے پاکستان کو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو ایک امیج بلڈنگ تھی نا، وہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی بڑے انویسٹر ہیں، وہ پاکستان آنے سے کیوں ڈرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جب ملیٹنٹس آ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب کوئی سوسائڈ بامبر آ جائے. سو تھینکس ٹو اگین آور آرم فورسز کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے افغانستان کے اگینسٹ، جا کے نا وہ جو ہے نا اپنا گڈوانا انکلیو کو کیپچر بھی کر ہے، وچ از اباؤٹ 32 اسکوائر کلومیٹر، اور اس کو وہ اپنے پاکستان کا حصہ کر دیا. بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس ٹائم افغانستان کے لیے. وہ تو وہ دیکھیں دیٹ شوز دا ورلڈ کہ they can have a trust and faith on our armed forces کہ نا we can defend ourselves. ٹھیک، وہ ٹرسٹ بلڈنگ اب ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک. اب صرف ہمیں تھوڑے سے جو ہے نا اپنی بیوروکریسی میں ریفارم کرنے ہیں، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، تاکہ ہم دنیا کو بول سکیں کہ پاکستان از ایزی ٹو ڈو بزنس. وہ پاکستان چینج ہو گیا. جس طرح سے ہم نے پاکستان کا اپنا ایک لوہا منوایا ہے ڈیفینس میں، فارن پالیسی میں، اب پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی چاہیے وہ آگے بڑھے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ریفارمز لے کے آئے. ٹھیک، تاکہ ہم جو ہے نا اپنا پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں. سر یہ جو وار چل رہی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان وار ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کیموفلاج کیا ہوا ہے انہوں نے؟ بیہائنڈ دس وار دیر از سم ون ایلس وار، کوئی اور بڑی طاقتیں لڑ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ I think we need to really study a little bit. جب سے ہیومن اس دنیا میں آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا طاقتور ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک، دنگل میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو پہلوان تو ایک ہی نہیں جیتنا ہے، دو تو نہیں جیت سکتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ ایک سینچری میں دیکھیں تو امریکہ ہی ایک سپر پاور بن کے آگے آیا ہے. ٹھیک ہے، رشیا تھا، ہم نے دیکھا 91 کے بعد جو ہے نا رشیا USSR ٹوٹ گیا، کافی سارے ملک بن گئے. برٹن پہ بھی ایک بڑا عروج آیا ہوا تھا. اب امریکہ پہ جو اتنا عروج آیا، امریکہ نے اپنے آپ کو تھوڑی سی نہ غلطیاں کی، وہ اپنے آپ کو ہر جگہ نہ وار میں الجھاتا رہا. ٹھیک. آن دی ادر ہینڈ چائنا نے بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنا بزنس فلورش کرتے رہے. ٹھیک ہے، اپرچونٹیز دیکھتے رہے کہاں کہاں پہ ہیں، اپنے لوگوں کو وہاں پہ بیچ کے سیٹل کرتے رہے، اور اتنی اپرچونٹیز آ گئی، انہوں نے جنگ سے دور رکھ کے اپنی جنگی کیپیبلٹیز بھی اسٹرانگ کرتے رہے، لیکن اکنامکلی بھی اسٹرانگ کرتے رہے. اگر ابھی آپ دیکھیں گے تو بائی فار دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. یہ جو اب آپ کا کویشچن ہے، یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اس کی ریشنلٹی بیک گراؤنڈ دے دیا. ابھی جو یہ وار ہے نا، امریکہ کین ناٹ اٹیک ڈائریکٹلی چائنا، چائنا کین ناٹ اٹیک ڈائریکٹلی امریکہ. تو یہ جو بیچ میں ٹسل ہے نا، وہ چلتی ہے. ٹسل یہ جو چل رہی ہے نا، وہ چل رہی ہے امریکہ اور چائنا کی، کہ ہاؤ ڈو وی ویکن چائنیز اکانومی. اچھا، اس کو اگر دیکھنے کے لیے اف یو ریئلی وانٹ ٹو اسٹڈی اینڈ ڈو دا ڈیپ ڈائیو، چائنا اس وقت 3 کنٹریز سے نا
اپنا آئل لے رہا ہے. اچھا, ایک وینزویلا تھا, ایک تھا وچ از پارٹ آف امریکا. یس, چلو ایزیوم کریں ابھی ایک وینزویلا. لیکن سپلائیز اب میرا خیال بند ہے وہاں پہ وینزویلا اور چائنا کی ابھی میں اس پہ آتا ہوں. جی, وینزویلا ایران ہے اور رشیا ہے. ٹھیک, امریکہ نے وینزویلا کا کیپچر کر کے وہ تو راستہ بند کر دیا. سیکنڈ ٹارگٹ ایران تھا, اس پہ حملہ کر دیا. سو دے ور ایکسپیکٹنگ وی ول بی ان اینڈ آؤٹ ان فیو ڈیز, وی ول چینج دا رجیم, اور پھر جو ہے نا ہم یہ بھی کٹ آف کر دیں گے. تیسرا آ جائے گا رشیا. تو رشیا اور جو ہے نا وہ اس کو یوکرین کے ساتھ الجھایا ہوا ہے. سو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی اف وی اینڈ اپ کیپچرنگ ایران, تو ہم رشیا کے ساتھ کچھ اس طرح ڈیل کریں گے کہ یوکرین کی بھی وہ وار ختم ہو جائے اینڈ دین رشیا اگریز ناٹ ٹو سیل آئل ٹو چائنا. اچھا, اس طریقے سے چائنیز اکانومی کو جو ڈینٹ پڑے گا نا, تو ان کا وہ گراف تھوڑا سا نیچے آ جائے گا. تو لڑائی یہ ہے, لڑائی یہ گریٹر اسرائیل کی نہیں ہے. اچھا, اس وار کو میں جو سمجھتا ہوں, دس از مائی اوپینین, جس طریقے سے پینٹ کیا جا رہا ہے مانا جا سکتا یہ ہے. اب دیکھیں اگر ایران ہے وہ ان کے F-35 کو گرا رہا ہے, وہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے, ایگزیکٹ لوکیشنز کہاں سے مل رہی ہیں, کہاں سے مل رہی ہیں. اس کے پیچھے دو طاقتیں ہو سکتی ہیں, ایک رشیا بھی ہو سکتا ہے, چائنا بھی ہو سکتا ہے. سو اگر آپ دیکھیں یہ آج کے ماڈرن وار میں ضروری نہیں ہے کہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں وہ آمنے سامنے کھڑی ہوں. بالکل ایسے ہی. اور وہ اکنامکلی جو پہلے ہم نے سنا تھا 5th جنریشن وار, جی, اب ہم 6th-7th جنریشن وار میں آ گئے ہیں. اچھا, کہ کسی کے دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے نہ بندوق چلانی ہے اور نشانہ کس کو بنانا ہے. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. اٹ مینز دیٹ کہ امریکہ وہ مارکیٹ کیپچر کرنے میں یا جو اس نے کیپچر کی ہوئی تھی اس کو بچانے میں ناکام ہوا چائنا سے, جو چائنا نے تھرو روڈ اینڈ ٹریڈ اینڈ بزنس. I think they underestimated Iran. They should have done a better study on Iran, کہ اگر ایران میں نا یہ پروز اینڈ کانس یہ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ دوسری طاقتیں بھی آ کے نا ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں. نہیں, آئی تھنک سو دیٹ آپ یہ مان رہے, بٹ میرا تھیسس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس پہ, کہ ایران کی بارے میں انہوں نے بڑی اسٹڈی کی اور ان کو بڑا پتہ تھا, اور اس وار کے کیا آفٹر میتھس یا اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے. جب یہ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو گلف جو چوک پوائنٹ ہے, ورلڈ چوک پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز, وہاں پہ جو آئل سپلائیز تھیں ایک تو وہ لمیٹڈ ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے امپیکٹ آنا شروع ہوا کہ اکنامک پراسپیرٹی ویک ہو رہی ہے. کیسے کہ فیول کم ہونے کی وجہ سے, سپلائی لائن چوک ہونے کی وجہ سے, ایک تو دنیا کا جو ٹرسٹ لیول تھا وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے, کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے. پھر پرائسز جو پیٹرول سے چیزیں بن رہی تھی, چل رہی تھیں مشینیں, ان کے ذریعے جو بننے والی پروڈکٹس تھیں ان کی پرائسز بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو چائنا کی جو مینوفیکچرنگ پاور ہے وہ بھی ویک ہو رہی ہے اس وار کے اندر, بیکاز جہاں پہ سپلائی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ جو سپلائی لینے والے ممالک ہیں وہ گلف کنٹریز ہیں, چائنا کی پروڈکٹس کی سپلائی لینے والے. تو کسی حد تک وہ چائنا کا جو ایک وہ سپلائی لائن تھی یا چین تھی وہ بریک ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اور یہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ وار لمبی ہو, ناٹ اونلی ایران, امریکہ چاہتا ہے کہ یہ وار مزید لمبی ہو, اسی لیے وہ ہیلے بہانے کر رہا ہے. کبھی وہ یہ بتا رہا ہے 3 دنوں بعد ختم ہو جائے گی, کوئی ہفتے بعد ختم ہو. دس از واٹ مائی تھیسس. غلط بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کی اس تھیسس سے 100% اگری کرتا ہوں, بٹ اف یو الاؤ می ٹو ایڈ اے فیو تھنگز ہیئر. ایران جو آئل بیچ رہا ہے وہ ڈالر میں نہیں بیچ رہا, وہ چائنیز کرنسی میں بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا افیکٹ بھی امریکہ کو ہوتا ہے. اب اگر پرائس بڑھی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو اگر $30 پر بیرل بڑھا ہے تو ایران $30 چائنا سے بھی تو ایکسٹرا کما رہا ہے نا. تو اگر وہ 1.6 بلین پرسائسلی پر ڈے آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے اور $30 کے حساب سے آن ٹاپ آف دیٹ اف دے آر میکنگ آلموسٹ $47 ملین پر ڈے, اور ان کی اگر آپ وار کاسٹ دیکھ لیں انکلوڈنگ جو کہ ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانا ہے, تو اگر وہ $7 ملین, میں کہتا ہوں 17 ملین بھی لگا لیں آپ ڈیلی, اگر ان کی وہ وار کی کاسٹ آئے گی بعد میں, تو $30 ملین دے آر میکنگ منی. سو دا وار از این انڈسٹری اٹ سیلف. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو وہ بیسیکلی کریں گے. اب ڈالر کی اگر پرائس جو ہے, آئل کی جو بیرل کی پرائس ڈالروں میں آگے بڑھنی ہے,
تو اب پیٹرو ڈالر کا آپ کو پتہ ہے جتنا وہ اوپر بڑھے گا تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ امریکہ کو. تو امریکہ بھی تو کیوں چاہے گا کہ جنگ اتنی جلدی ختم ہو. سو بوتھ کنٹریز آر بیسیکلی دے آر لوکنگ ایٹ دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ. اب امریکہ کی اگر آپ بات کریں تو امریکہ کی شروع سے ہی پالیسی ہے وی ول گو دیئر ویئر وی ہیو آور ویسٹڈ انٹرسٹ. ایران از سیئنگ اوکے بھائی ٹھیک ہے اب ہمارا بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ہم بھی کریں گے. تو اسٹریٹ آف ہارمز کو جب انہوں نے بند کیا, جو تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا نا, آئی تھنک اس وقت امریکہ نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. امریکہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جس طریقے سے جارج ڈبلیو بش سینئر نے 1991 میں عراق اور کویت کے کانفلکٹ میں آ کے ان اینڈ آؤٹ کیا تھا, دس از ہاؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ایسٹیمیٹنگ دیٹ اٹ ول بی این ان اینڈ آؤٹ. انفارچونیٹلی ایران نے اس کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے گا, جس طرح کہ پاکستان نے 2025 میں انڈیا کے ساتھ کیا کہ ان کو وہ جھٹکا دیا they were not expecting it کہ جی انہوں نے اپنا بارڈر بھی نہیں کراس کیا. اور ہماری جو ایئر فورسز I want to applaud and give them the recognition again کہ جس طریقے سے انہوں نے بارڈر بھی کراس نہیں کیا اور پرسائسلی پلینز گرائے, ایران نے اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے پہ لے گیا کہ جی اب ہم جو ہے نا وہ موٹر سائیکلوں کے جو انجن لگا کے اس پہ ڈرون بنا کے 10,000 پہ چلا رہے ہیں, ادھر سے جو ہے نا وہ اسرائیل اور جو امریکنز ہیں ان کو جو انٹرسیپٹرز ہیں اٹ از کاسٹنگ دیم $1 million. تو یہ انہوں نے اگر 20 چلا دیے ڈرونز تو وہ اگر انہوں نے 25 بھی چلائے ان کی 25 ملین کاسٹ آئی, ان کی 2 لاکھ آئی, ان کا ایک بھی ہٹ کر گیا تو گول کس کا اچیو ہو گیا؟ ایران کا ہو گیا. اینڈ دس از انفارچونیٹلی اٹ از ہیپننگ اینڈ دس از اے ریزن کہ جو وار ڈریگ ہو رہی ہے نا اور ایران از آن اے بیٹر ایج, یہ ہوا ہے وچ امریکہ چھوڑے, امریکہ کی بات چھوڑے, دنیا نے نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا. صحیح. اچھا, جب بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے, کیونکہ جب آپ آئے اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں آپ کی تو اس کے بعد یوں لگا کہ اب عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. آپ دونوں طرف اچھے تعلقات ہیں آپ کے. عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے؟ کون ہے؟ عمران کا دل تو نہیں کرتا کہ میں ساری زندگی جیل میں گزاروں, اور جو باہر والے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یار یہ ہمیشہ اندر رہے, بٹ کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہا؟ یہ ایک بڑا ایک لمبی سی ڈیبیٹ ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سمرائز کر کے نا آپ کو بتا دیتا ہوں. ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اچھا, خان صاحب ہیز بیکم اے کمرشل کموڈٹی. ٹھیک ہے, باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز وغیرہ وہ سب اس کو کیش کروا رہے ہیں. اچھا, وہ روزانہ ایک جو ہے نا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہمارے کلٹ فالوورز ہیں نا وہ ان کو وہ مان لیتے ہیں. 3 دن کے بعد پہلی بات بھول جاتے ہیں, نئی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ 3 دن بعد والی بات میں خود کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں پچھلی بات. بالکل. اور کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جتنا بولنا ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ یا پاک فوج کے اگینسٹ, یہ ہماری جو ہے نا فالوئنگ اتنی بڑھے گی اور ہماری ویورشپ اتنی بڑھے گی. اس میں وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. اب فار ایگزامپل اگر خان صاحب باہر آنے بھی کی کوشش کرتے ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ٹیم ہے وہ بھی نہیں چاہتی, وہ جا کے ان کے کان میں کچھ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور نہیں خان صاحب تہاڈی بڑی وڈی پاپولرٹی بڑی ہے, تسی کی فیصلہ کرن لگے ہو, یہ تو تہاڈے اگینسٹ آئے گا, تسی اتنا سٹینس لیا ہے, ڈٹے رہو. یہ لیڈرشپ خان صاحب کو جا کے کہتی ہے؟ بالکل کہتی ہے, ان کے اپنے ریلیٹیوز کہتے ہیں. اچھا, ان کے اپنے ریلیٹیوز کہتے ہیں. کیونکہ 2 جگہوں پہ میری نالج کے مطابق 2 سائڈ سے وہ چل رہے ہیں ڈائیلاگس. ایک جو گورنمنٹ لیول کی کمیٹی بنی ہے جو پی ٹی آئی کی, ان لوگوں سے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں ان سے ڈیل کر رہی. دوسری والی ایسے تو نہیں سر, اب تھوڑی سی آپ بھی اس ڈائیلاگ میں شامل ہیں. تھا, اب نہیں ہے. نہیں, میں نہیں ہوں. آپ کی لاسٹ ٹائم کب ہوئی تھی اس حوالے سے؟ چلے وہ جب بھی ہوئی, میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے ایک سٹینس اپنا لے لیا کہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ اینی مور. اچھا, اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے, وہی جو آپ کا جو پہلا کویشچن تھا. میں اگر خان صاحب کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی نہ کوئی ڈر گیا اور اس لیے بھیجا گیا. آپ ویسے لاسٹ ٹائم کب گئے بتا سکتے ہیں؟ جب بھی گیا
اس کے بعد اگر خان صاحب کو کسی کے ذریعے ریلیٹیوز کے ذریعے ان کے اٹرنیز کے ذریعے میسج بھیجا جائے کہ یار آپ فلاں فلاں کو بلوا لو, تو وہ کہتے ہیں کیوں, میں ڈر گیا ہوں, میں کیوں بلاؤں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر آج باہر نہیں ہے نا, وہ اپنی وجہ سے ہیں. 3 چیزوں کا قصور ہے اس میں. سب سے بڑا قصور خان صاحب کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا ایک سٹینس نہیں لے پاتے ہیں. دوسرا ان کی جو لیڈرشپ پلس ان کے جو ریلیٹیوز ہیں. تیسرا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا. یہ جب کمبینیشن ہو کے جب خان صاحب کے پاس باتیں پہنچتی ہیں نا, تو ایک چیز میں آخر میں صرف یہ کہوں گا, دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین اے اسٹار اینڈ اے لیڈر. ٹھیک ہے, لیڈر جو ہوتا ہے نا, ہی کریٹس لیڈرز. فالوور جو ہوتا ہے نا, ہی کریٹس, ابھی جو اسٹار ہوتا ہے وہ ہی کریٹس فالوورز. یہاں پہ جو ہے لیڈرشپ کی بہت بڑی کمی ہے. علی مین گنڈا پور صاحب تھے, ٹھیک ہے, چیف منسٹر کے پی کے گئے. آپ ایک چیف منسٹر ہیں, آپ کے پاس اتنی پاور ہے, ڈیسیژن لیں. نہیں, میری خان صاحب سے ملاقات ہوگی, میں ڈیسیژن لوں گا. اب جو خان صاحب تو اندر ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. آپ نے جو مرضی جا کے بولنا ہے, کیا آپ ان کی فیور میں بات کریں گے؟ کیا خان صاحب ملک کی خاطر کوئی ایسا سٹینس لیں گے؟ نہیں لیں گے. اب آ جاتے ہیں سہیل افریدی صاحب پہ. جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں, مجھے ایک بیان ایسا دکھا دے ان کا کہ جس میں انہوں نے بولا ہو کہ جی میں بینگ اے لیڈر, بینگ اے چیف منسٹر, یہ اپنا فیصلہ لے رہا ہوں. کیا کہتے ہیں وہ, میری خان صاحب سے جب بات ہوگی میں پھر ہی کو فیصلہ لے پاؤں گا. بھئی آپ لیڈر کہاں کے ہو؟ سو دس از دا بگیسٹ پرابلم. ایک کوئی بھی ہوتا ہے نا لیڈر, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے جو ساتھ والے نا وہ مجھے ایڈوائز کریں. مجھے نا ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نا ایک بات یاد آ گئی. جب وہ خلیفہ بنے تو کسی صحابہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں جو ایک مسلمانوں کی کیفیت تھی, جو ایک روب تھا, ایک اچھے ڈیسیژن لے پاتے تھے, وہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب بنے ہیں تو وہ نہیں ہو پا رہے ہیں؟ تو انہوں نے نا ایک بڑا اچھا جواب دیا, ان کے پاس علی تھا, میرے پاس علی نہیں ہے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک لیڈر ایسا تھا جو ان کو اچھی ایڈوائز کر رہا تھا. میں اب لیڈر تو بن گیا ہوں, لیکن میرے پاس جو نا ایک پوری وہ لیڈرشپ نہیں ہے. یہی مسئلہ خان صاحب کا ہے کہ خان صاحب ابھی تک اس سیلیبریٹی, اس اسٹارڈم سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریشنل مطلب ریئل چیزوں کو گیج نہیں کر پا تو رہے. اس میں اگر کسی کا قصور ہے تو وہ ان کا اپنا ہے. پھر ان کی باقی جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی اس میں بہت زیادہ قصور ہے, کیونکہ وہی جا کے ان کو بات نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بینگ اے میڈیٹر آپ کا کام ہوتا ہے بھائی دونوں طرف سے نا اس چیز پہ لے کے آنا کہ دونوں جو فریقین ہے نا وہ ایک بات پہ اتفاق کر لیں. میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اگر اپرچونٹی آج ملتی ہے دونوں آ جائیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ جو بات پہ قائم رہے گا وہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ رہیں گی. میں خان تو صاحب جب نہیں بھی رہیں گے. آپ کو دیکھتا ہوں, آپ پاکستان آتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ارباب اختیار کے ایجنڈے میں عمران خان کی رہائی والا موضوع پھر اٹھ گیا ہے. نہیں, اس میں میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر دوبارہ کر دوں, وہ بات ہماری رہے گی کہ میں نے جو سٹینس لی ہے نا, آئی ہیو اسٹاپڈ اٹ. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ایک ایکشن لینے کی کوشش کی ہے کوئی بھی, تو اس کا ریئیکشن یہ آیا ہے کہ جو ریلیٹیوز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. لیکن آپ کامیاب ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے. میں آپ کو اس بات میں کہوں, آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہی از ولنگ, تو اٹ مینس دیٹ یو ہیڈ کنونس ہم. مجھے کلیئرلی یاد ہے جو میں نے بات کی تھی کہ جی ایک مفاہمت ہو گئی تھی اینڈ بوتھ پارٹیز اگریڈ وداؤٹ اینی کنڈیشنز. اچھا, یہ میں نے بات ضرور کی تھی کہ وداؤٹ اینی. تو لیکن وہی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو پارٹی لیڈرز ہیں, جو کہ ریلیٹیوز ہیں, جب وہ اس میں بعد میں انوالو ہوئے تو کام وہاں پہ خراب ہوا. اچھا, اور ان میں بہنوں کا بھی ہے کہ بہنوں کا بہت بڑا رول ہے. میں نے یہ بات ایکچولی اگر میں آپ کو بتاؤں تو بڑے پیارے بھائی ہیں منصور علی خان صاحب, جب میں نے پہلا پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ کیا تھا تو میں نے اشارتاً کہہ دیا تھا. اب اگر آپ 3 مہینے پہلے دیکھیں تو علی مین گنڈا پور صاحب نے بڑا اوپنلی کہہ دیا
کہ بہنیں ہی نہیں چاہتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے جو بھی ابھی لیڈرشپ بھی ہے وہ بھی نہیں چاہتی ہے, جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں. تو ایک کمبینیشن بن چکا ہے. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے جو اس طرح پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی بہنیں نہیں چاہتی, لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ وہ میں اس پہ کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کا میں ایک سیدھا سا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ملاقات تو ہو نہیں رہی, تو پھر آگے بات کیسے نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں, یہ بہت بڑی غلط بات ہے. پرسیپشن جو کریٹ کیا جاتا ہے نا کہ ایک جو ہے نا ان کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ کا نا اس کو نیگیٹو کیا جائے. اچھا, آئی ڈس ایگری ود دیٹ اینڈ اٹس کمپلیٹلی ربش. میرا یقین کرے اس ملک سے مجھے اتنا پیار ہے, خون کھولتا ہے جب اس طرح کی میں باتیں سنتا ہوں. اگر ایسی بات تھی مجھے کیوں ملنے دیا گیا تھا؟ میں کون ہوں؟ میں تو ایک فورن سے ایک انویسٹمنٹ. آپ نے خود انیشیٹو لیا تھا جیسے بھی ہوا وہ ایکچولی وہ ایک لمبی کہانی ہے. مجھے پورا سیٹ اپ کیا گیا تھا بائی ہوم, پی ڈی آئی. اچھا, کہ اس کو لے کے چلو, وہ ایک سیپریٹ کہانی ہے. وقت آنے پہ نا وہ ایک اس کی جو نا کہ آپ دونوں کے درمیان برج کر سکتے ہیں, برج کر سکیں. وہ میں نے برج کا کردار کیا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی نیت اچھی نہ ہوتی, کیا میں وہ برج کا کردار ادا کر سکتا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا تھا. ان کی نیت ٹھیک تھی. they were willing to get things done. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ, 5 دفعہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے. سٹینس کہاں پہ خراب ہوا ہے جا کے؟ 5 میں آپ انوالو تھا اور ملاقات بھی ہوئی خان سے. ملاقات بھی ہوئی, لیکن دیکھیں ملاقات تو بڑے اور لوگوں کی بھی ہوئی ہے. کیا کسی نے اس طریقے کا رول پلے کیا؟ جینوئنلی جو ایک ایفرٹ کی گئی وہ میری طرف سے ہوئی. اچھا, آپ نے جب عمران خان صاحب کو کہا خان صاحب سلوشن کوئی نکالتے ہیں راستہ, آپ نے سلوشن دیا یا خان صاحب کے سامنے آفر پچ کی کہ یہ طریقہ ہے باہر نکلنے کا, یا نکالنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ معاملات سیٹ ہوں؟ میں نے صاف ایک چھوٹی سی بات بولی ان کو. میں نے کہا سر پاکستان کمز فرسٹ, ٹھیک ہے, اور پاکستان از ابو ایوری باڈی. کین وی اسٹارٹ فرام ہیئر؟ سمپل سا ایک میرا فارمولا ہے. تو خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں لیٹس ٹاک. دین وٹ؟ بھائی سارا کچھ معاملہ طے پا گئے تھے. کوئی جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کوئی کنڈیشن نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جب دوسرے لوگ انوالو ہوئے ہیں اور پھر خان صاحب ایز یوزول جس طریقے سے انہوں نے اپنا سٹینس چینج کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہوئی تھی, بٹ یہاں سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر وہ معذرت کرتے ہیں تو اس کے بعد بات آگے شروع ہوگی نہیں. بٹ خان صاحب کی طرف سے بھی 2-3 آگے پوائنٹ رکھ دیے جاتے ہیں. ان کی طرف سے جو ترجمان باہر نکلتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کی سی ٹی وی میں اس چیز پہ نا آپ کو ایک, میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری باڈی ایک اپریشیٹ بھی کروں گا. ٹھیک, اگر کسی کی بات اگر مانی گئی تھی نا اس پوری میڈیشن میں, تو خان صاحب کی بات مانی گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں مانی گئی. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کی ساری باتیں مان لی تھی؟ جی, لیکن خان صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ نہیں کی تھی. مجھے ایونٹ ریکال کر سکتے ہیں کہ کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ابھی وہ وقت آیا اس چیز کو ریویل کرنے کا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ساتھ ہی ریویل ہوں تو اچھی لگتی ہیں. یہ جب جیل میں تھے, جب ملاقاتیں ہو رہی تھی, اس وقت کی بات ہے یہ؟ جب لاسٹ ٹائم بند ہوئی ہیں تو اس کے بعد تو پھر بالکل ہی معاملہ اور ہو گیا. اتنی ڈیٹیل میں میرا نہیں خیال کہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. جو میں نے آپ کو جو بات ایک اچھی بتانے والی تھی نا, جو کہ پہلے اگر بات نہیں ہوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر کسی کی بات مانی گئی ہے تو وہ خان صاحب کی مانی گئی ہے. بتانے والی تو یہ بھی تھی کہ آپ کی اور خان صاحب کی آپس میں بحث بھی ہوئی کسی معاملے پہ. وہ دیکھیں جب آپ میڈیشن کر رہے ہیں نا تو وہ اٹ از پارٹ آف دی نیگوشیشن. خان صاحب تو تڑاک پہ بڑی جلدی آ جاتے ہیں, کچھ ہے تو کوئی نہیں, پھر ان کے ساتھ پھر ہم بھی آ جائیں گے. نہیں, آپ آئے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان از ابو ایوری باڈی اینڈ پاکستان کمز فرسٹ, ہو از خان, ہو از می, ہو از اسٹیبلشمنٹ, سب سے اوپر پاکستان ہے. ہم نے نہیں رہنا, پاکستان نے رہنا ہے. تو کیوں نہ ہم پاکستان کے لیے بات کریں اور پاکستان کی بات کریں, پاکستان کے واسطے بات کریں. جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے تو میرا کام تھا صرف خان صاحب کو بار بار یہی کہنا, نو ون از ابو پاکستان.
نہیں آپ نے یہ تو ضرور کہا، لیکن شاید مجھے جو بات پتہ چلی کہ آپ دیکھیں نے کچھ خان کبھی صاحب کو بھی بولا بھی، خان آپ صاحب مجھے کے آپ کے درمیان. آپ ایک عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک دو وکیلوں کے درمیان جرا ہو رہی ہے، تو بحث تو وہاں پہ بھی ہوتی ہے. نہیں بحث ہونا، اور آپ تو خان صاحب کے لیے گئے تھے اندر، خان نہیں صاحب کو. میڈیشن دیکھے جو بھی ہوتی ہے میڈیشن میں وہی ہوتی ہے، ایک ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود می، آئی ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود یو. تو کیا ہوتا ہے میڈیشن میں، جب دو پارٹیز ہیں وہ اگری نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا ایک مڈل سولوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو ہو ریز دا وائس فرسٹ، عمران خان؟ کسی نے بھی کی ہو. نہیں جب آپ کی اور ان کی بات ہو رہی تھی تو خان صاحب نہیں وہ پہلے وقت کے ساتھ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہوا تھا، یہ آپ کی نہیں جانب ہے. سے بھی ہوا. ہاں میں دیکھیں آپ نے کیا ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. ٹھیک، میں اس بات پہ نا بات ختم کر دیتے ہیں. ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، اور اگر آپ اس کا ایکویولنٹ یا اس سے زیادہ ری ایکشن نہیں دیں گے نا تو no one will respect you اور no one will listen to مطلب you. دس ایکچولی مائی سورسز آر کریکٹ کہ آپ کی اور خان صاحب کے درمیان وہاں پہ بحث بھی ہوئی، تلق کلامی بھی ہوئی. دیکھیں جو بات جو تھی، میں بار بار وہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب میڈیشن ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت بات ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں آرگیومنٹس بھی کہ ہوتی یہی ہیں. وجہ تو نہیں کہ آپ نے اسٹیپ بیک اسی لیے کیا وہاں نہیں پہ؟ میں نے اسٹیپ بیک اس لیے کیا ہے کہ میں جب کوشش کرتا ہوں، لیڈرشپ جو ہے نا پی ٹی آئی کی وہ ساؤتھ جا رہی ہے، ریلیٹیوز نارتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ویسٹ جا رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ ایسٹ جا رہی ہے، میں اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، تو کیسے بات ختم ہوگی؟ اچھا اس میں سر ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، یہ جو ایک پرسنالٹی کا کلیش ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں، یہ کس طرح ہوگا؟ کوئی کلیش ہے ہی نہیں ہے، خان بھی باہر اور پرسنالٹی کا کلیش بھی چلتا ہے ہی نہیں ہے کلیش. نہیں، اگر وہ اندر سے میسج بھجواتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے. وہ ان کا ایک رانگ پرسیپشن ہے. جب ایک پارٹی مان گئی ہے کہ جی پاکستان کمز فرسٹ، پاکستان از ابو ایوری باڈی، خان صاحب کیوں نہیں مان رہے؟ کلیش یہ ہے، کوئی پرسنالٹی کا کلیش نہیں ہے. کلیش صرف یہ ہے، وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از ابو ایوری باڈی اینڈ پاکستان کمز فرسٹ. ٹھیک ہے، جس دن یہ کلیش ختم ہو گیا بات ختم ہو جائے گی. وہ اپنی طرف سے اس کلیش کو ختم کرنے کو تیار ہیں، خان صاحب نہیں تیار. بالکل ایسا ہی ہے. خان صاحب نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان کمز فرسٹ. پالیٹکس میں کیا ہے؟ پالیٹکس میں آپ کو کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے. پالیٹکس یہی ہوتی ہے نا. بالکل ٹھیک. لیکن آپ کہتے ہو کہ جی میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں نہیں تو تسی بھی نہیں. اے پالیٹکس انج نہیں ہوندی. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 2012 سے لے کے اب تک کون سا ایسا فیصلہ ہوا جو اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا گیا؟ خان صاحب نے 2019 یا 20 میں ٹی ایل پی کا ایک جلسہ تھا، لانگ مارچ تھا، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اسٹیٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ اینڈ ریٹ آف اسٹیٹ از ایکسیکیوٹیڈ. بلوچستان بھی یہی شاید کہا گیا تھا جب چلے ابھی ہم وہ ہزارہ والا ہوا تھا تو وہاں پہ وہ بعد میں کرتے ہیں. پہلے دفنائے میت تو پھر میں آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں گے تو دفنائیں گے. لیٹس فوکس جو ایک بگر ایشو ہے. ٹھیک. خان صاحب نے بولا کہ جی اسٹیٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ اینڈ ریٹ آف اسٹیٹ از ایکسیکیوٹیڈ، کہ جی ریاست کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا اور ہم اپنا پورا دفاع کریں گے. یہی بات ہے. آپ جب گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی لانگ مارچ کرے وہ ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے. آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں اور کہتے ہو جی میں تو لانگ مارچ کروں گا. اس کو آپ اپنے لفظوں میں کیسے بیان کرو گے؟ بٹ پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ؟ کیا وہ پولیٹیکلی کسی چیز پہ آ کے فیملی ممبر سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟
ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے 5-7, وہ کہتے, میں نے نہیں کہا, یہ ان کی فیملی کی جانب سے بیان ہے. آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں, آپ قانون پڑھ لیں, ٹھیک, جتنی مراعات ایک کنوکٹڈ کو ہوتی ہے, ٹھیک, کیا ان سے کم مل رہی ہیں خان صاحب کو کہ زیادہ مل رہی ہیں؟ جو وکیل نے ڈاکیومنٹ عدالت میں جمع کروایا, وکیل صاحب کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے, اور جو دل چاہے جب جتنی دل چاہے ادھر جا کے بیٹھ کے ان سے بات کرے. کیا یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کو الاؤ کرتا ہے؟ ایک ملاقات کا وقت ہے, اس ملاقات میں دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ دیکھنا ہے, اتنا ایک ہائی پروفائل آدمی ہے, اس کے پاس جو انفارمیشن جاتی ہے, کیا اس کو کس طریقے سے آپ یوٹیلائز کر رہے ہو؟ از اٹ فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان اور از اٹ اگینسٹ پاکستان؟ جنگ ہوتی ہے, اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, اور یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے, یہ تو آپس میں نہ مودی اور جو نا شہباز شریف کھیل رہے ہیں. کیا 2019 میں پلوامہ کا اٹیک ہوا تھا, اس وقت خان صاحب اور مودی صاحب کھیل رہے تھے؟ فیکٹس اور فیکٹس. اگر آپ نے فیکٹس پہ جانا ہے تو لیٹس کمپیئر ایپلز ٹو ایپلز. آپ کو اگلے 1 سال یا 6 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کچھ معاملات بہتر ہوں گے؟ جس دن خان صاحب کے ذہن میں آ گیا پاکستان از ابو ایوری باڈی اینڈ پاکستان کمز فرسٹ, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو اگر اس سائڈ کو وہ کہیں کہ آپ بھی یہ بات سمجھیں کہ وہ سمجھ چکے ہیں, تو میں گیا تھا, وہ سمجھ چکے ہیں, تو یہ بار بار اٹیمپٹس ہوئی ہیں. ٹھیک, وہ سمجھ گئے ہیں اس چیز کو, وہ ریئلائز کر چکے ہیں, تو اتنی ایفرٹس ہوئی ہیں. ٹھیک, ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں. ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ جو آپ کی اندرونی لیڈرشپ ہے. ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ جو ریلیٹیوز ہیں. ریئلائز کس نے نہیں کیا؟ وہ خان صاحب نے نہیں کیا. تو ویئر از دا برڈن؟ دا برڈن از آن خان صاحب. ٹھیک, ہر چیز کا ایک پولیٹیکل سولوشن ہے نا. لیکن باہر والوں نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دے پا رہے نا, ان کی تو ریچ ہی نہیں ہے. خان صاحب تو فیصلہ تو خود کرنا ہے, جو باہر بیٹھے ہیں مثال کے طور پر. نہیں دیکھیں, وہ آپ کی جو بات ہے نا, باہر والے جو ہیں انہوں نے ایک ہائپ اس طرح کی کریٹ کی ہوئی ہے نا کہ جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, میرے ریلائبل سورسز ہیں. او بھائی تیرے ریلائبل سورسز ہیں کون سے؟ یہ آپ شہباز گل کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کو کہہ رہا ہوں, شہباز گل ہو, کوئی بھی ہے, عمران ریاض ہے, زیادہ تر جملہ یہی یوز کرتے ہیں, جو بھی ہے. ٹھیک, اگر تیرے اتنے ہی ریلائبل سورسز ہے تو مجھے ایسا کرنا, سولوشن بتا دے. لیڈ میں کرتا ہوں, میں اوپنلی اس کو چیلنج کرتا ہوں. جتنے بھی, ضروری نہیں میں شہباز گل کو چیلنج کرتا ہوں, ٹھیک, میں سب کو چیلنج کرتا ہوں. آپ سب اپنے ریلائبل سورسز ملا لو, ایک سولوشن دے دو, میں لیڈ کرتا ہوں اس کو. آپ لوگوں کے پاس سولوشن ہے ہی نہیں ہے. جس دن خان صاحب باہر آ گئے, ان کی انکم بند ہو جانی ہے. یہ کیوں چاہیں گے؟ اچھا, یہ پولیٹیکل وزڈم کا کوئی معاملہ نہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک سٹانس ہے, میں اس سے ہٹوں گا تو میرا امیج ڈیمیج ہوگا. اور what is more important? Wait a second. What is more important to you? Your image or Pakistan? I think so that Pakistan comes first. میں پچھلے 5 منٹ میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان comes first. بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ان کی مرضی کے مطابق فرسٹ نہیں آئے گا. تو then you don't love Pakistan. You are not sincere with Pakistan. If you are sincere with Pakistan, آپ کو پاکستان کی خاطر تھوڑا سا اگر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, آپ کریں گے ہاں یا نہ؟ میں جواب دے دیں. نہیں, تھوڑا سا آپ نے اتنا کوشچن کیا, مجھے بھی یہ کرنے دیں. بالکل کروں گا, بالکل کروں گا. اگر پاکستان کے لیے ہوگا, جس سے میری آئیڈینٹی ہے, جس جگہ پہ میری فیملی رہے گی, مجھے انہوں نے پروٹیکشن دی ہے. دوسرا کوشچن اب میرا آپ سے یہ ہے, آپ نے بڑا اچھا جی میں پاکستان کے لیے کروں گا. آپ نے اتنا ایک ہارڈ سٹانس پاکستانی عوام کے لیے لیا ہوا ہے. آپ کا امیج زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی عوام کی بہتری امپورٹنٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کی پبلک کے لیے. تو پھر اگر پاکستان کی پبلک کے لیے میرا سٹانس ہے, پاکستان کے لیے میرا ایک سٹانس ہے, تو میری کیا حیثیت ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے.
مجھے جتنا بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا میں پاکستان کی عوام کے لیے کمپرومائز کروں گا. ٹھیک. پاکستان کی بہتری کے لیے مجھے جو بھی اپنا امیج داؤ پہ بھی لگانا پڑتا ہے میں لگاؤں گا. کیا ہوا لاسٹ ایئر جب یہ سارے یوٹیوبرز میرے پیچھے پڑے ہیں, میں نے سٹینڈ لیا نا, کتنی انہوں نے میری ٹرولنگ کی ہے, بڑے الزامات لگائے آپ کو, اسٹیبلشمنٹ کا کہا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. بھائی 10 الزام اور لگا لو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا وہ اوپر والا ہے جس نے آپ کو عزت اور ذلت دینی ہے. اللہ نے مجھے پھر بھی عزت دی, میری نیت صاف تھی, میرا اس ملک کے لیے پیار تھا, میری اس ملک کے لیے نا بہتری کے لیے ایک دعا تھی. میں آج بھی اس چیز پہ کھڑا ہوں. وہ کہاں پہ کھڑے ہیں آج؟ ان کے ویورشپ دیکھ لے نا, نیچے گر رہے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, گر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, کم ہو رہے ہیں نا. ایک وقت تھا کہ یہ شہباز گل تقریباً 3-3.5 لاکھ مہینے کے بناتا تھا, آج وہ 70,000 پہ آ گیا. آپ بڑی کیلکولیشن رکھی ہے, آپ لگتا ہے فالو. میں تو پورا سر جب میں تو پھر یہ ہے نا کہ جب میں کسی چیز پہ اسٹڈی کرتا ہوں میں پوری پھر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب جب ان کی سمجھ میں آ جائے گی بات تو وہ آ جائیں گے. باہر والوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے, تو جب اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ خان صاحب کی ساری باتیں مان لی گئیں تو انہوں نے تو ریلیز ہی کرنا تھا. ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. خان صاحب نے اپنا ایکشن کیا, اس کے ساتھ ان کو خان صاحب نے اپنا بھی ایک ریئیکشن بھی دینا تھا. ٹھیک ہے. وہ خان صاحب اپنا ریئیکشن نہیں دیا, خاموشی اختیار کر گیا. بالکل خاموشی اختیار کر گیا. تو اس طرح چیزیں جو ہے نا, دیکھیں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں جی, میں آپ کو بالنگ کروا رہا ہوں, آپ کو میں نے نا بیمر مار دیا 150 پہ, ٹھیک, آپ بچ گئے ہو, 9 بال ہو گئی ہے. اگلی دوبارہ میں نے نا 149 پہ مار دیا بیمر, امپائر نے وہ بھی 9 بال دے دیا, اور آپ کہتے یار میں نے 150 پہ تو نہیں پھینکا. اب امپائر کہہ رہا ہے بھائی آپ نے 2 بیمر مار دی ہیں تو ناؤ یو کین ناٹ ایون بال. قصور اس میں کس کا ہے؟ بالر کا ہے. ٹھیک, بالر ہی بنتا ہے. تو یہی ہوا ہے. 2 پارٹیز ہیں, ایک پارٹی ہر چیز مانتی جا رہی ہے, مانتی جا رہی ہے, مانتی جا رہی ہے, دوسری پارٹی مان ہی نہیں رہی ہے. جو آپ نے بات کی, چلے اس پہ اینڈ کرتے ہیں. سر آپ نے ایک بات کی کہ جی ایک باہر پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جی خان صاحب معافی مانگے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے خان صاحب کو بولا تھا, جو کہ خان صاحب کو اس وقت پتہ بھی تھا, خان صاحب نے یہ خود بات کی تھی, مجھ سے معافی مانگنی ہے, منگوائیں گے. میں کہ کس چیز کی معافی ہوئی؟ کوئی معافی نہیں ہے, کوئی معافی نہیں مانگنی ہے آپ نے. اچھا, آئی ٹک دا اسٹینس, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نے معافی مانگی میری آپ کی لڑائی ہو جانی ہے. کیا ہوا اس چیز کا؟ آئی وانٹڈ ٹو بلڈ دا کانفیڈینس ان خانس. ان کے مائنڈ میں میں ایک کانفیڈینس بلڈ کر رہا تھا نا, کہ جو آپ سوچ رہے ہو. دوسری اگزامپل میں دیتا ہوں, جب پہلے دن میں گیا تو خان صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, ایسے بات میں بتایا تھا, تو میں نے ایک چھوٹا سا ذکر کر دیا جسٹ ٹو ریفریش ایوری ونز میموری. خان صاحب داڑھی بڑی اچھی لگ رہی ہے. اور نہیں یار, وہ جو تھی نا پچھلے 10-15 دنوں میں نا کوئی کورٹ کی ہیئرنگ بھی نہیں تھی اور فیملی بھی نہیں آئے, تو میں لیزی ہو گیا. میں نے کہا باہر پھر کون بتاتا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا باہر جو پرسیپشن اور جو باہر بات چلی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے, ریزر نہیں دیا جا رہا شیو کرنے کے لیے. شیو نہیں, ریزر کی بات نہیں ہوئی تھی, کہ آپ کو شیو تک کرنے نہیں دی جا رہی ہے. نہیں تنویر, ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ خود سمجھدار ہیں آگے. تو اس بات پہ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ جو پرسیپشن باہر پھیلایا جا رہا ہے, 99% آف دیٹ ایون خان صاحب ڈزنٹ نو. لیکن باہر والے تو جانتے ہیں نا. باہر والے جان کے کر رہے ہیں تاکہ خان صاحب باہر نہ آئے, کیونکہ ان کا نقصان ہے نا. ان کے تو ڈالرز بن رہے ہیں. چلیں
یہ شہباز گل کی اتنی اوقات ہے کہ آج $70,000 مہینے کا بنا لے. ٹھیک، چل بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو جی. لیکن جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کہ کون سی ایفرٹ سکسیسفل ہوگی. یہ جو مفتی مولوی محمود صاحب اور ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب، اسد عمر، ایک ایفرٹ وہ بھی کر رہے ہیں جس کا آپ بھی شاید غالباً پارٹ تھے، لیکن دوسری طرف ایک پارلیمنٹ کے اندر بھی چل رہی. اس میں سے فیک کون سی ہے اور اوریجنل والی کون سی؟ نہیں، میں ان کا کچھ نہیں بتا سکتا، نہ مجھے پارلیمنٹ کا کچھ پتہ ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر انسان کو، اگر وہ مولوی صاحب ہیں یا فواد صاحب ہیں، میرے بھائیوں جیسے ہیں، اگر وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، سب کو مل کے کرنی چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے. جب تک ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کریں گے یہ ملک بہتر نہیں ہو سکتا. تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کرنی چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ایفرٹ ہو رہی ہے. بالکل ایسی ہے. میرا صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور ریلیٹیوز ہیں نا، وہ ایک پیج پہ آ کے ایک ڈیسیژن لے لیں، ایک سٹانس لے لیں. ٹھیک. اینڈ آئی تھنک تھنگس کین بی بیٹر. سر بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آج تنویر صاحب نے کہا کہ جی میں پل آؤٹ کرتا ہوں، میں اب ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا. آئی ایم ٹرو؟ بالکل از اٹ کریکٹ؟ بالکل جی. تو ان کی جانب سے ہے جی، پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ اس بات سے. اب فیملی اور وہ لوگ جو خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، تو یہ بات ان کی بھی درست ہے کہ کسی حد تک وہ سب ایک پیج پر آ جائیں، ایک متفقہ پوائنٹ بنا لیں، اس کے تحت اگر وہ ایفرٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.